اچھا، یہ جو آج اب ایف پی آر سے متعلق خبر ہے کہ بھئی اب سی اوز سی ایف اوز کو بھی گرفتار کرنے کے اختیارات دیے کہ دنیا بھر میں وہ کیا یہ ایک طریقے کا رائج ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ بالکل رائج نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز چونکہ بجٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس حکومت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایک تو میں یہ یاد دلاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا یہ چوتھا بجٹ ہے. جی، چوتھا بجٹ بہت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. سو دس بجٹ اینڈ دا کمٹمنٹس ان دس بجٹ کی ناٹ بی لکڈ انٹائرلی آن اٹس اون. ہمیں وہ وعدے بھی یاد کرنے ہیں کہ 2022 میں جو کیے گئے تھے، 2023 میں، 2024 میں. اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو کنیکٹ دیٹ کہ یہ کہتے کیا رہے ہیں. انہوں نے تو اس وقت کہا تھا فلور آف دی ہاؤس میں میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا اور یہاں کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دوں گا. سو آفٹر 3 ایئرز آف فل 3 ایئرز 2022 جولائی سے لے کے آج تک پاکستان کی یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یاد دہانی کے لیے پاکستان کی جو ایوریج جی ڈی پی گروتھ ہے 1.66%، وہ 2.68% کنسیڈر کر کے، جو کہ فجڈ ہے، فیک ہے، بٹ اس کو مان بھی لیا جائے تو 1.66% ہے، which is the lowest 3-year average in our history and is well short even of the population growth rate of 2.6%. So obviously اس کا implications کیا ہیں؟ غربت میں اضافہ اور بے انتہا اضافہ، انمپلائمنٹ میں اضافہ اور بے انتہا. 22% ہے انمپلائمنٹ ریٹ. 8-9% ہوتا ہے نا ماریا تو چیخیں نکل جاتی ہیں. یہاں 22% ہے. نکلی ہوئی ہے نا؟ نہیں، حکومت تو سمجھتی ایکچولی شہباز شریف سمجھتے ہیں بہت زبردست ہو رہا ہے. نہیں سمجھتے نا میڈیا پہ کہ کیا کہیں کہ ہم سے نہیں. میڈیا میں نہیں، جو ان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، احسان کو زیادہ اچھا پتا ہوگا، بٹ وہ ان کو جو وہ دلاتے ہیں نا، وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جب ہم شاہی خاندانوں میں جاتے ہیں، محلوں میں جاتے ہیں اور زبردست وہ ایم او یو سائن ہوتے ہیں اور وہ ترقی کا ایک انڈیکیٹر ہے. ابھی کی فگرز مجھے نہیں پتا کیا ہیں، بٹ لاسٹ ایئر کی جو فائنینس منسٹر نے کنفرم بھی کی تھی، پاکستان's investment ratio was lowest in 50 years. So this is as far as the investment is concerned. لیکن پی ایم ہاؤس کے اندر ماحول ایسا، آپ نے کام کیا ہے، آپ کو معلوم ہے ماحول ایسا ہوتا ہے، بابو وہاں پہ ہوتے ہیں، آپ کے سارے ہمنما ہوتے ہیں، وہ ایک ٹون اور ایک بیانیے جن کو پتا ہوتا ہے نا، جن کو پتا ہوتا ہے، جس طرح I would know کہ امیجن رانا احسان کو بہت اچھی طرح اکانومی سمجھ ہے، نہیں اکانومی کی بھی سمجھ ہے نا، نمبرز کی بھی سمجھ ہے. یہ تو ان کو تو پش بیک کر دیا جاتا ہے نا. لیکن رانا تنویر اینڈ خواجہ آصف اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، جنہوں نے ایک فساد کریٹ کرنا ہے، جنہوں نے یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا، ہمارا جو ریگنگ کی تھی اس کا مقصد کیا تھا، وہ ساری چیزیں. اور یہ جو آپ کا سوال تھا نا سی ایف او ظاہر سی بات ہے، اگر آپ بزنس مین کو یہاں سے بھگائیں گے، انویسٹمنٹ کا میں نے بتا دیا کہ کتنی بری حالت ہے ایف ڈی آئی کی، اگر یہاں کے بزنس مین کو بھی اگر آپ ڈرائیں دھمکائیں گے تو اس کو پہلا موقع ملے گا آف این انویسٹمنٹ اپرچونٹی ان دبئی اور بنگلہ دیش اور اینیویئر ایلس، وہ ہیل ٹیک دس منی دیر. دھمکی ہے نا کہ یہ ٹیکس دینا نہیں، اگر ہم سے ٹیکس لیں گے تو پھر ہم یہاں سے انویسٹمنٹ لے کے چلے جائیں گے. آپ ٹیکس دیں، حکومت کیوں آپ کے پیچھے آئے گی؟ نہیں، ٹیکس بھائی، ٹیکس نہ دینے کا جو آپ کا جوڈیشل نظام ہے نا، جوڈیشل نظام ایک پہلے حکومت فیل کرتی ہے کہ وہ بڑا سلو ہے اینڈ دیٹ الاؤز کہ وہ اسٹے لے لیا، یہ اس کو سپیڈ کریں. یہ ڈرانا دھمکانا بغیر نوٹس کے آپ نے اکاؤنٹ فریز کر دینا، یہ تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا. دیکھیں جو فگرز پیش ہو رہے ہیں، 1% جو گھرانے ہیں پاکستان کی ایلیٹ کے، وہ 33.2 پرابلم ہی ہے. آئی ایم سوری ٹو ٹیک مور ٹائم. پرابلم ان پاکستان از کہ پاکستان از این ایلیٹسٹ سوسائٹی، اور ہمارے جو حکمران طبقے ہیں، خاص طور پر پی ایم ایل این پی پی پی، جو 40 سال سے ہمارے اوپر قابض ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ یہی ہے 1% نے رول کرنا ہے. ہو کیئرز اسٹاک مارکیٹ کتنی 1,20,000 سے اوپر چلی گئی ہے، اور غربت کی لکیر ہو از کنسرنڈ اب. رانا صاحب ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، وہ اس پہ کچھ پوائنٹ اپنا ایڈ کرنا چاہتے ہیں. جی رانا صاحب، یہ بتائیے نا کہ پھر کیسے ٹیکس لیں گے؟ یہ آپ ان کو ایکسٹرا یہ اختیارات دے کے پھر چھاپے پڑیں گے، گرفتاریاں ہوں گی، اسٹرکٹ انفورسمنٹ ہوگی ایف بی آر کے ذریعے؟ دیکھیں، میں آپ کو 2-3 حقائق عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایس ایم ای سیکٹر یا تاجروں کے خلاف یہ کارروائی ہونے جا رہی ہے. دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. نمبر 1، جو ٹیکس فائلرز ہیں، جو بڑی کمپنیز ہیں جو کہ ڈومیسٹک انڈسٹری میں کام کرتی ہیں، جن کی اربوں کا ٹرن اوور ہے، وہاں سب سے زیادہ ٹیکس ایویژن ہے. یعنی کہ اگر ان کی پروڈکشن 10 آئٹم کی ہے تو وہ ٹیکس کے اندر وہ 2 یا 3 آئٹمز کی پروڈکشن دکھاتے ہیں. یعنی کہ 70-80% جو ہے وہ ڈسکلوجر ہے ہی نہیں سیلز کا. یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کوئی عوام کے پیچھے ایف پی آر نہیں آ رہی، اور اس کا مقصد یہ جو ہے کہ ڈسکریشنری پاورز لے کے کوئی کرپشن ہو، اس چیز کو پرائم منسٹر ہر ہفتے مانیٹر کرتے ہیں. نمبر 1. اب اگر ایک ایسی انڈسٹری ہے، پولٹری ہے مثال کے طور پہ، اس کا ہیچریز کا ہے،
اور وہ چوزے جو ہے وہ 100 بنا رہے ہیں اور دکھا وہ 10 رہے ہیں, تو یہ تو اس کا بوجھ کس کو اٹھانا پڑ رہا ہے؟ سیلریڈ کلاس کو اٹھانا پڑ رہا ہے وہ بوجھ جو اس کو اصولی طور پہ اپنا ٹیکس ادا کرنا چاہیے اور وہ نہیں کر رہا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ٹیکس ریٹ بڑھا کے عوام پہ بوجھ ڈال رہا ہے. تو یہ تو ہم تو ایلیٹ کے پیچھے جا رہے ہیں, ہم تو ان کے پیچھے جا رہے ہیں جو جن کا ٹیکس بنتا ہے اور وہ دے نہیں رہے. تو یہاں ہم کوئی ایسے بزنسز کے خلاف تو نہیں جائیں گے جو اپنی ٹیکس جو ہے وہ ڈسکلوجر پورا کر رہے ہیں. تو ایک میسو کریکشن رانا صاحب, آپ کی جو نیت ہے, خواہش ہے, وہ ایک طرف, لیکن جو میرے پاس فیکٹس اور فگرز ہیں اس کے مطابق 535 ارب روپے اس سال بھی ٹیکس تنخواہ دار طبقہ دے گا, جبکہ پوری طرف دوسری طرف جو آپ کے یہ ٹریڈر کمیونٹی ہے جس کے بارے میں ہم کہہ کے تھک گئے ہیں, ان کو ٹیکس ہونا ضروری ہے. آپ بتا دیجئے وہ کتنا ٹیکس دیں گے. وہ دیکھیں یہی تو بات ہے نا, اسی کو تو ہم ٹرن اراؤنڈ کرنے جا رہے ہیں. یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں 3 سال. یہ جو دیکھیں یہ جو سیلری کلاس ہے اس پہ بوجھ اب مزید بڑھانا نہیں ہے, کم کرنا ہے. لیکن وہ کیسے کم ہوگا جب آپ ان سے ٹیکس لیں گے جن کا ٹیکس بنتا ہے اور وہ ٹیکس پورا نہیں دے رہے. تو وی آر ایگزیکٹلی ڈوئنگ دس. تو الحمدللہ ہم وی آر کانفیڈنٹ کہ یہ جو بات ہے باقی بالکل درست بات کر رہی ہے بزنس کمیونٹی, اور اگر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ بات کی درست کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایسی ڈسکریشنری پاورز استعمال نہ ہو کہ کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ آئے. ہم بھی یہ کہتے ہیں, پرائم منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اگر کوئی اچھی تجاویز آئیں کہ اس کے اندر اس ایلیمنٹ کو دور کیا جائے تو وی ول ایکسپٹ دیم. بٹ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ جیسے آپ کا یہ چوتھا بجٹ ہے, تو آپ نے پہلے میں, دوسرے میں, تیسرے میں تنخواہ دار طبقے کے اوپر بوجھ بڑھایا, وہ سہ گئے, وہ پی گئے, اس انتظار میں کہ ایک سال آئے گا ہمیں ہماری حکومت بتائے گی کہ آپ نے بہت ٹیکس دے دیا ہے, اب ہم اس کو ٹیکس نیٹ کو اتنا وائڈن کر رہے ہیں کہ آپ سے بوجھ کم کر. 4 سالوں میں حکومت نے وہ ریلیف نہیں دیا. دیکھیں میں اب آپ کو یہ 3 سال زبیر صاحب نے کہا کریکٹ ہے, 3 سال گزر گئے. دس از آلسو اے لیسن کہ اگر آپ ریفارم ایجنڈے کو ان بٹوین چھوڑ جائیں اور اپنی کریڈیبلٹی ملٹی لیٹرلز انٹرنیشنلی کھو جائیں تو اتنی بڑی آپ کو جو ہے وہ چوٹ کھانی پڑتی ہے. 3 سال لگے ہیں اسٹیبلائزیشن, اور یہ اگر دوبارہ ہم یہ رستہ کھو بیٹھے, اگر دوبارہ ہم لوگ وہ اس ریفارم ایجنڈا سے ہٹ بیٹھے تو شاید پھر اگلی دفعہ 7 سال لگے. تو ہم نے تو ان پاپولر فیصلے کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ وی ہیو ریچ. مجھے ان پاپولر فیصلے سمجھا دیں سر. سرکاری ملازمان کی تنخواہ بڑھانا کیا ان پاپولر فیصلہ ہے؟ کیا لیجسلیشن کرنے والوں کی تنخواہ بڑھانا, چیئرمین سینٹ کی تنخواہ بڑھانا, چیئرمین, یہ ان پاپولر فیصلے مجھے گنوا دیں جو آپ نے کیے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ان پاپولر فیصلے کیا ہیں. ان پاپولر فیصلے یہ ہے کہ ہم نے کنزمپشن بیسڈ گروتھ نہیں کی, ہم نے امپورٹ لیڈ گروتھ نہیں کی, ہم نے مزید جو لونز میں ڈالر ٹرمز میں اضافہ نہیں کیا. پچھلے سال میں دیکھ لیں نیٹ لونز میں 0 اضافہ ہے. تو ہم نے جہاں فسکل کنسولیڈیشن کی, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی, یہ ان پاپولر فیصلے ہیں. یہ بڑا پاپولر فیصلہ ہے کہ ہم 20 ارب ڈالر کا خسارہ کریں اور 6% گروتھ دکھا دیں, اور وہ مصنوعی گروتھ ہو 1-2 سال اچھے گزر جائیں. تو ہم تو اس کا اپوزٹ کہہ رہے ہیں.